السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک قیاس ڈسکس کریں گے، انالوجی بھی کہتے ہیں اس کو۔ آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم کور کریں گے وہ ہے قیاس کی ڈیفینیشن، بیسک کانسیپٹ، اسلامک لا میں اس کی امپورٹنس، اس کے 4 بیسک ایلیمنٹس، اس کی ویلیڈیٹی کی کنڈیشن اور ایگزامپل۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قیاس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ عربک ورڈ قیاس کا لٹرل میننگ ہے میئر کرنا، کمپیئر کرنا، انالوجی کرنا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ ٹیکنیکل ڈیفینیشن یا ٹیکنیکل میننگ اسلامک جورسپروڈنس میں یہ ہوگا کہ جب کسی نئے مسئلے کا ڈائریکٹ حکم قرآن اور سنہ میں نہ ملے تو اسے کسی پہلے سے ایگزسٹنگ مسئلے کے ساتھ کمپیئر کر کے رولنگ نکالی جائے، جبکہ دونوں میں سیم افیکٹو کاز ہونی چاہیے۔ سمپل ورڈ میں اگر ایک نیا ایشو آ گیا اور اس کا ڈائریکٹ جواب قرآن اور سنہ میں اویلیبل نہیں تو اسکالر دیکھتے ہیں پہلے کسی سملر میٹر کا حکم کیا تھا، اس بیس پہ نئے میٹر سے ریلیٹڈ وہ حکم جاری کرتے ہیں۔ تو قیاس کیا ہوا؟ ایکسٹینڈنگ دا لا آف اوریجنل کیس ٹو اے نیو کیس ڈیو ٹو کامن کاز۔ سمپل ڈیفینیشن یہ بنی کہ ایگزسٹنگ رول کو اپلائی کرنا نئے میٹر کے اوپر کیونکہ دونوں کی ریزن سیم ہوگی۔ اس کے بعد اس کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام ایک ڈائنامک ریلیجن ہے، ہر زمانے میں نئے ایشوز، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈرگز، آرگن ٹرانسپلانٹ، انشورنس، ڈیجیٹل کرنسی، ڈی این اے ٹیسٹنگ، سائبر کرائم۔ ان سب کا ڈائریکٹ ذکر ٹیکسٹ میں نہیں ہوتا، اس لیے قیاس بہت ضروری ہے۔ ماڈرن ایشوز کو سالو کرنے کے لیے اس کا ایک پاسبل سولوشن پرووائڈ کرتا ہے قیاس۔ اسلامک لاز کو فلیکسیبل بناتا ہے، جسٹس اور کنسسٹنسی پرووائڈ کرتا ہے، لیگل کنٹینیوٹی دیتا ہے، ہر زمانے سے ریلیٹڈ ایشوز کو شریعہ کے مطابق سالو کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں۔ قیاس کے 4 مین پلر ہوتے ہیں: اصل، فار، علت اور حکم۔ اصل اوریجنل کیس کو کہتے ہیں، فار نیو کیس کو کہتے ہیں، علت افیکٹو کاز کو کہتے ہیں، اور حکم جو لیگل رولنگ ہوگی نئے کیس کے بارے میں۔ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے اصل۔ اصل سے مراد ہے اوریجنل کیس جس کا حکم قرآن یا سنہ سے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہو، یعنی پہلے سے کوئی نون میٹر ہو۔ مثال کے طور پہ وائن جو خمر ہے، اس کی پروہیبشن قرآن سے ثابت ہے تو یہ اصل ہوگا۔ کہ شراب کے بارے میں قرآن میں حکم آ چکا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اصل کیا ہوا؟ کسی چیز کے بارے میں جو ہمیں قرآن اور سنت سے اس کے بارے میں حکم ملتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں۔ سیکنڈ ایلیمنٹ فار۔ فار سے مراد ہے نیو کیس جس کا ڈائریکٹ ٹیکسٹ میں حکم نہیں ملتا، ہمیں اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنہ میں کوئی رولنگ نہیں ملتی، یعنی نیا ایشو جس کو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس کو سالو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈرگز، آن لائن فراڈ، ڈیجیٹل کرنسی ایشو، ان کے بارے میں قرآن اور سنہ میں ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا۔ سمپل ورڈ میں یوں کہہ لے، جو بھی نیا ایشو آئے گا وہ فار کے اندر آئے گا۔ تھرڈ ایلیمنٹ ہے علت۔ علت بھی کہتے ہیں اسے۔ علت سے مراد ہے افیکٹو کاز، یا وہ ریزن جس کی وجہ سے اصل کیس کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے شراب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انٹاکسیکیٹ کرتی ہے، نشہ چڑھاتی ہے، تو انٹاکسیکیشن اس کی علت ہے، اس کی افیکٹو کاز ہے۔ اب اگر کوئی اور چیز بھی انٹاکسیکیٹ کرے تو اس کا فیصلہ بھی سیم رولنگ کے تحت ہوگا جس طرح شراب کا حکم ہے۔ فورتھ ہے حکم۔ لیگل رولنگ بھی کہتے ہیں اسے۔ حکم سے مراد ہے اوریجنل کیس کی لیگل رولنگ۔ اب شراب کی مثال ہم سمجھ رہے تھے، اوریجنل کیس شراب تھا، پروہیبٹڈ ہے، کس وجہ سے؟ اس کی علت کیا ہے؟ انٹاکسیکیشن۔ تو اس کے بارے میں لیگل رولنگ قرآن کے اندر یہ ہے کہ شراب حرام ہے، تو یہ جو اصل ہے یہ حکم فار تک ٹرانسفر ہوگا، تو جو بھی ڈرگ انٹاکسیکیشن کرے گی اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ حرام ہوگی۔ کمپلیٹ مثال سے سمجھے۔ اصل ہوگا وائن، شراب ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ پروہیبٹڈ ہے۔ فار، اب ریسنٹلی ہمیں ایشو آگے ڈرگز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اصل میں شراب حرام کیوں تھی؟ کیونکہ وہ انٹاکسیکیشن کرتی ہے، علت یہ ہوگی یا افیکٹو کاز اس کی انٹاکسیکیشن ہوگی، تو ڈرگ کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ یہ بھی حرام ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل آن لائن تھیفٹ کی سمجھ لیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام میں چوری حرام قرار دی گئی ہے، یہ اصل ہے۔ اب ریسنٹلی کوئی ہیکنگ کرتا ہے، سائبر تھیفٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ چوری حرام کیوں تھی؟ کیونکہ کسی کی آپ ان لافل پراپرٹی ٹیک کر رہے ہیں، سنیچ کر رہے ہیں، تو سائبر تھیفٹ یا ہیکنگ میں بھی آپ کسی کی ان لافل پراپرٹی سنیچ کرتے ہیں تو ہیکنگ بھی پروہیبٹڈ ہوگی۔ اسی طرح پہ ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں۔ اسلام میں گیمبلنگ جو اصل ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جوا حرام ہے۔ فار یہ ہوا کہ نیا ایشو یہ آیا کہ جو آن لائن بیٹنگ ایپس ہیں ان کے ذریعے پیسہ کمانا کیسا ہے۔ جوئے کے بارے میں حرام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چانس بیسڈ ہوتا ہے، ان لافل گین کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، تو آن لائن بیٹنگ ایپس بھی حرام ہوگی۔ اس کے بعد ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، قیاس کی ویلیڈیٹی کے کنڈیشنز کون سی ہیں۔ ہر انالوجی ویلڈ نہیں ہوتی، قیاس تبھی ایکسیپٹڈ ہوگا جب شرائط پوری ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اوریجنل رول یہ قرآن اور سنہ سے لیا جائے۔
اصل کا جو حکم ہے وہ اتھینٹک سورس سے ہونا چاہیے، ویک سورس پر قیاس نہیں ہوتا۔ سیکنڈ، جو حکم آپ لے رہے ہیں وہ ایبروگیٹ نہ ہوا ہو، وہ منسوخ نہ ہوا ہو، ابھی بھی وہ ویلڈ ہو۔ تھرڈ، علت یہ کلیئر ہونی چاہیے، آئیڈینٹیفائیبل ہونی چاہیے، ریزن ہڈن نہ ہو، جیسے شراب کی مثال میں انٹاکسیکیشن کلیئر ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے جو ریزن اصل میں ہے وہی فار میں بھی ہونی چاہیے، اگر سیم ریزن نہیں تو قیاس انویلڈ ہوگا۔ سملرلی قیاس اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ٹیکسٹ کے اگینسٹ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی آپ رولنگ جاری نہیں کر سکتے جو قرآن اور سنہ سے کانٹراڈکٹ کرے۔ اور ایک آخری ریزن یہ ہوگی کہ اگر نیو کیس کا ڈائریکٹ حکم قرآن یا سنہ میں مل جائے تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی اصل کے بارے میں جو رولنگ ہے، جو حکم ہے، اس کو فالو کریں گے آپ۔ میں نے ایک انویلڈ قیاس کی اگزامپل لکھی ہے، کوئی یہ کلیم کرے کہ ٹی کا کلر وائن جیسا ہے اس لیے ٹی حرام ہے، تو یہ انویلڈ ہے۔ کیوں؟ کلر علت نہیں ہے، انٹاکسیکیشن علت ہے، تو ٹی انٹاکسیکیٹ نہیں کرتی۔ علت یا ریزن سیم ہونی چاہیے اصل میں اور فار میں، تو یہاں پہ ریزن سیم نہیں ہوگی تو قیاس انویلڈ ہوگا۔ کچھ اگزامپل دیکھ لیں ہسٹوریکلی۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ جو پرانے عرب کے لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے شراب حرام ہے، بعد میں اسکالرز نے بیئر، اوپیم، حشیش یا وہ ساری ڈرگ جو انٹاکسیکیشن کرتی ہیں، یہ قیاس کے ذریعے ہی ان کو حرام قرار دیا گیا۔ ایک اور مثال ہے کہ حضرت عمر نے طلاق کے مس یوز کو روکنے کے لیے ٹرپل طلاق کو انفورس کیا پبلک انٹرسٹ کے اندر، کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا تو وہ طلاقیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اپنے دور میں ان کو ریبل قرار دیا، باغی قرار دیا، یہ قیاس کے ذریعے دیا۔ سملرلی ماڈرن اسکالر سگریٹ، سنتھیٹک ڈرگ سے ریلیٹڈ رولنگ اور انٹاکسیکیشن کے قواعد وہ بھی قیاس سے نکالتے ہیں۔ اسکالرز کے ویو دیکھ لیتے ہیں، ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حنفی اسکول ہے قیاس کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، امام ابو حنیفہ نے ایکسٹینسیولی اس کو یوز کیا۔ مالکی اسکول آف تھاٹ قیاس ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے ساتھ قیاس کے ساتھ پبلک ویلفیئر یہ اٹیچ ہو۔ امام شافعی نے سسٹمیٹک فارم دیا قیاس کا۔ حنبلی اسکول آف تھاٹ ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن جس میں ٹیکسٹ کے اندر کلیئر علت ہو اور اسٹرانگر پریفرنس ٹیکسٹ کو ہی دیتا ہے۔ ظاہری اسکول آف تھاٹ ریجیکٹ کرتا ہے اس کو یا بہت لمیٹڈ یوز کرتا ہے قیاس کا۔ کنکلوڈ کر دوں، قیاس اسلامک جورسپروڈنس کا بہت امپورٹنٹ سورس ہے، اس کے ذریعے اسکالر نئے مسائل کا سلوشن نکالتے ہیں۔ سلوشن کیسے نکالتے ہیں؟ قرآن اور سنہ سے رولنگ لے کر۔ اگر قیاس نہ ہو تو ماڈرن ایشو سالو کرنا مشکل ہو جائے، اس لیے قیاس پروو کرتا ہے کہ اسلام ایک فلیکسیبل اور پریکٹیکل لیگل سسٹم پرووائڈ کرتا ہے۔ فائنل ریمارکس یہ ہیں کہ آج ہم نے قیاس پڑھا، انالوجی کہتے ہیں قیاس کو، اصل، فار، علت، حکم دیکھا، اور اگزامپل ایک آپ شراب کی مین یہ کوٹ کر لیں۔ سمپل سا ٹاپک تھا، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مسلم لا یا لا سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک سمجھنا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔